الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله. इस मुहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, इस मुहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को।
دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیا، ہو کروڑوں درود اس آقا پہ، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو کروڑوں درود اس آقا پہ، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون، انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے منہ موڑ دیے۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو عزیز ساتھیو، ماہ ربیع الاول دی نسبت دے نال دو چار جمعہ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے کچھ گفتگو جاری ہے۔ اسے گفتگو نو اگے بڑھاندے ہویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو مختلف القابات دے نال پکاریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اس آیت مبارکہ تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اساں نے آپ دی ذات نو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آنا رحمت ہے، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، آپ دی آمد تو پہلے ہر طرف کی ہے ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت سی، ہر طرف قتل و غارت سی۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے، اللہ نے آپ نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مینوں دنیا تھوڑے وچ مبعوث فرمایا بھیجیا تاکہ میں اخلاق نو پایا تکمیل تک پہنچا دیں۔ انسان آپ دی آمد تو پہلے انسان دنیا وچ بستے سی، انسان دنیا وچ ہے سی، لیکن انساناں نو زندگی گزارنے دا پتہ نہیں سی، انسان دے نال پیش آنے دا پتہ نہیں سی، انسان نو اپنے والدین دے نال گفتگو کرنے دا سلیقہ نہیں سی، انسان نو اپنے پڑوسی دے نال، اپنے استاد دے نال، اپنے شاگرد دے نال، اسی طرح اپنے رشتہ داراں دے نال کسے نال بھی گفتگو کرنے دا، بولنے دا، اس دے نال ورتنے دا، چلنے دا طریقہ نہیں سی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا تے بھیج کے ساڈے تے بڑا احسان فرمایا، آپ نو رحمت بنا کے بھیجیا، آپ دی رحمت دے نال ہر بندے نو جینے دا پتہ چل گیا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر بھی ہیں، آپ اللہ دے محبوب بطور والد بھی ہیں، بطور استاد بھی ہیں، بطور تاجر بھی ہیں، اور بطور آقا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری والد دی حیثیت نال بھی گزاری ہے۔ اللہ نے آپ نو اولاد بھی عطا فرمائی، اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیٹی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ اللہ دے محبوب جدوں بھی سفر دا ارادہ کردے سی، جدوں بھی کسی غزوے تے جانے دا ارادہ کردے سی، جدوں بھی کسی سفر تے جانے دا ارادہ کرتے سی، تو سب تو پہلے کیا کرتے سی، میرے گھر تشریف لے کے آتے سی، سب تو پہلے میرے گھر تشریف لے کے آتے سی، میرے نام ملاقات کر کے جاندے سی، اور جدوں سفر تو واپس آتے سی تو اس مدینے وچ اپنے گھر جان تو پہلے میرے گھر تشریف لے کے آتے سی، یعنی اپنی بیٹی دے نال اتنا تعلق ہے، یعنی
یہ سکھا دیتا امت نو کہ بیٹی دے نال اولاد دے نال کتنی محبت اور کتنا پیار انسان نو ہونا چاہیے۔ اور بطور شوہر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تھوڑے وچوں بہترین انسان وہ ہے جیڑا اپنے گھر آلیاں واسطے بہتر ہے۔ اور فرما وَأَنَا خَيْرُكُمْ، میں تھوڑے وچ تو سب تو بہتر ہاں کیونکہ میں اپنے گھر آلیاں واسطے بہتر اپنے یعنی بطور شوہر بھی اللہ دے محبوب نے زندگی گزاری، رحمت للعالمین نے بطور شوہر ہونے دے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیویں گزاری۔ 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، 11 بیویاں دے نال آپ نے زندگی کیویں گزاری ہے وہ ساڈے واسطے ایک عملی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بطور آقا بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 10 سال خدمت کی ہے۔ اور 10 سالاں دے وچ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو کدی اے لفظ نہیں سنیا اے انس اے کم کیوں کیتے اے تے نہیں کرنا سی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اج تک مینو ڈانٹیا نہیں، ماریا نہیں اور بری گل نہیں کی، بری طرح مینو بلایا نہیں، الٹے نہ لے کے نوکر نو بلایا نہیں، خادم نو الٹے نہ لے کے نہیں پکاریا۔ یعنی بطور آقا ہونے دی بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، بطور تاجر بھی اللہ دے محبوب نے زندگی گزاری ہے۔ نبوت تو پہلے حضرت خدیجہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سامان تجارت لے کے ملک شام گئے اور اتھے جا کے جیڑا بھی کام کیتا، کھجوراں دی تجارت کیتی یا کپڑے دی تجارت کیتی، جیڑا بھی کام کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑیاں خشک کھجوراں ہیں انہاں نو الگ کر دیتا اور جیڑیاں گلیاں کھجوراں ہیں انہاں نو الگ کر دیتا۔ فرمایا کہ اس دا ریٹ ہو رہا ہے اور اس دا ریٹ ہو رہا ہے، یعنی آپس میں ملایا نہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جو آئے بازار وچ گئے تو لوگ فروخت کرن، آپ نے اس دے وچ ہاتھ ڈالیا تو وچ تھلے گلے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دھوکھا، اور جڑا دھوکھا دینے والا ہے اور میری امت سے نہیں ہے وہ یہ دھوکھا، یعنی گلیاں اور سوچیاں خشک اور گلیاں کھجوراں دا ریٹ تسی ایک ہی لا کے بیچ رہے ہو، گلے اور سکے جون دا ریٹ ایک ہی لا کے بیچ رہے ہو۔ بطور تاجر بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اور تجارت دا کرنے دا اصول بھی دس دیتے کہ کس طرح تساں نے لوگوں دے نال برتنا ہے، کس طرح لوگوں دے نال پیش آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت واسطے رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا سارے جہانوں واسطے، صرف دنیا واسطے نہیں، سارے جہان عالمین۔ فرمایا کہ میں رب العالمین ہاں اور تو رحمت للعالمین۔ صرف رب اور محمد یعنی رحمت کا فرق ہے، تو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین یعنی میں اللہ رب العالمین، یعنی میں تمام جہانہ دا رب ہاں اور تو تمام جہانہ دا رحمت واسطے بن گیا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانوراں واسطے بھی رحمت بن گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دے تشریف لے گئے، ایک اونٹ دوڑدا ہے آپ دے کول آ گیا، آپ نے اپنے کان اونٹ دے نزدیک کر دیتے، اونٹ نے کوئی گفتگو کیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دا آقا کدھر ہے، اس دا سردار اس دا مالک کدھر ہے؟ اس نو بلایا گیا، فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو بوجھ اس نے زیادہ لادتا ہے، بوجھ اس تو کم زیادہ لینا ہے، لیکن اس نو چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، اس دی دیکھ بھال تو تھوڑی کرتا ہے، تیری شکایت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ہر واسطے بیٹی واسطے بھی رحمت بن گیا ہے۔ اسلام تو پہلے دیکھ لو بیٹی دے نال کیا بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاتا سی، قیامت والے دن سوال وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کیوں اس دا کی گناہ سی کی قصور سی کہ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاتا سی۔ بیٹی نو آپ دی آمد تو پہلے لوگ اس نو آر سمجھتے سی کہ اسی بیٹی نے اپنے گھروں کی کرا گے بیاہ کے بھیجا گے، یہ ساڑھے واسطے بڑی آر والی چیز ہے۔ اور ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام تو اعلان تو پہلے جب میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اور میری اولاد اور کوئی نہیں سی، وہ ایک ہی بیٹی سی، لیکن میں نے وہ ڈر بھی سی اگر ابو جہل نو
انہوں نے سارے نو پتہ چل گیا کہ میرے گھر بیٹی ہے، وہ آن گے اس نو لے جان کے چان کے دفن کر دیں. لیکن وہ بیٹی بڑھتی رہی بڑی ہو گئی، حتیٰ کہ چلنے دے قابل ہو گئے. جدو بچہ چلنے دے قابل ہو جاوے تو محبت جس طرح بچہ بڑھتا ہے اور والدین کی محبت بھی بڑھتی ہے. بچہ جیوں بڑا ہوتا ہے والدین دے نال چلتا پھرتا ہے، والدین کی محبت اس دے واسطے اور بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے. وہ صحابی آخر کہ میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیان کر رہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ تو وہ واقعہ بیان کرتا کہ جدوں یہ چلنے دے قابل ہو گئی، میں اس دی ماں نو کیا اس نو تیار کر دے، میں اس نو ننہال چھوڑ دیا، اور کسی بھی کدال بھی جس نال زمین کھودنی ہے وہ بھی میں اپنے مونڈے تے رکھ لیا، اور میں دور جنگل وچ لے کے چلا گیا. بیٹی کی آخدی پئی ہے ابو جی اس منے اس سائڈ تے میرے ننہال نہیں ہے، لیکن جدو جنگل وچ گیا میں گڑا کھود رہا اور بیٹی اپنے چھوٹے جے دوپٹے دے اوتے مٹی رکھ کے باہر پھینک رہی ہے. اس نو کی پتا کہ اس گڑھے دے وچ مینوں والد نے دفن کر کے جانا ہے. وہ اپنے ہاتھ دے نال مٹی باہر پھینک رہی ہے اور میں کیا کیتا اس نو بیٹی نو وچ رکھ کے اتوں میں بہت بڑا پتھر رکھ دیتا ہوں. بیٹی پکار رہی ہے ابا جو مینوں دسو تو میرا قصور کی ہے، بولنے دے قابل ہے، دسو میرا قصور کی ہے کہ اگر تسی مینوں پال نہیں سکتے، مینوں رکھ نہیں سکتے، مینوں چھوڑ دیو، میں جنگل وچ رہ کے گزارا کرنا ہوں. لیکن کیا میں اس دی ایک آواز بھی نہیں سنی، میں اس نو دفنا کے یعنی مٹی تے پھینک کے میں گھر واپس آ گیا. آج اتنے دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، اس دی آواز آمدی ہے، مینوں ساؤنڈ نہیں دیندی، مینوں ساؤنڈ نہیں دیندی، آواز اس دی آمدی ہے اس طرح کہ بھائی ادھر موعودۃ سئلت، اللہ قیامت والے دن سوال کرے گا، پوچھے گا بأی ذنب قتلت، اس نو قتل کیوں کیتے، اس دا قصور کی سی. آج 40 دن ہو گئے یا رسول اللہ کیا میرا ایک گناہ معاف ہو جائے گا، میرا ایک قصور معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاویں اور سچی اور پکی توبہ کر لویں، کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جدو انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ تے پانی پھیر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ میں اللہ پردہ پا کے پانی پھیر دیتا ہے، مٹا دیتے جاتے ہیں. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو. یعنی بیٹیاں نو اس تو پہلے ایک زندہ ترگور کر دیتا جاتا تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف لے کے آئے، اللہ نے بیٹی نو مقام عطا فرما. ایک باپ اپنا قصہ بیان کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا والد میرے تو بغیر پوچھے میرا مال ہر چیز خرچ کر دیتا ہے، میرے تو پوچھے بغیر مال خرچ کر دیتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے والد نو بلا کے لایا. جب والد مسلمان نہیں ہویا سی، بیٹا مسلمان ہو چکیا سی، باپ دے کول بیٹا جاندہ پیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، باپ سفید بال ہے اور کھونڈی یعنی اس لاٹھی تے چلدا ہویا دل دے وچ سوچدا ہویا آیا ہے. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچیا تو آپ نے فرمایا پہلے او گلاں دس کہ جڑیاں تیرے دل وچ پیدا ہوئیں لیکن اجے تیری زبان تے نہیں آئیں، جڑیاں تو سارے رستے وچ سوچدا ہے. آخر یا رسول اللہ میں سوچدا تھا بڑا کچھ ہے. فرمایا کہ وہ ساریاں گلاں دس. آخر یا رسول اللہ میں سوچ رہا سی کہ یہ چھوٹا جہا ہوندا سی، اگر یہ بیمار ہوندا سی تو میں والدین خود بیمار ہو جاندے سی. یہ کچھ نہیں کھاندا سی، ساڈے اندر بھی کوئی چیز نہیں جاندی سی. اس نو اسی آپ سینے تے سوندے سی، اس نو سکے تے سلاوندے سی، اور آپ میں دھوپ وچ کام کردا سی، اس نو چھاؤں وچ بیٹھا دیندا سی، اور اس دی میں سارے ناز نخرے اٹھائے، اس نو میں پالیا پوسیا، اس نو میں بڑا کیتا اور اس دی میں شادی کیتی. اور اے اگر مینوں باپ دا مقام نہیں دے سکتا سی، مینوں ایک پڑوسی دا مقام دے دیندا. پڑوسی نو بھی بندہ ودیا گھٹیا سالن روٹی دے دیندا. مینوں باپ دا مقام نہیں دے سکتا سی، ایک نوکر دا مقام دے دیندا کہ جس طرح ایک نوکر اپنے وال کے کردا آقا دی خدمت کردا، اس دے بچے نو لے جاندا، اس دے بچے نو لے کے آندا، اس دے کپڑے دھوندا. ایک میں مینوں انج سمجھ لیندا جویں اس دے میں نوکر ہاں کہ میں اس دے کپڑے دھوتے، میں اس نو بڑیا کیتا، میں اس نو پالیا پوسیا کھوایا پوایا. کہ جدو اے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو ہو
آپ فرمایا انتا ابی کا انتا مالو کا و ابی کا، نوجوان اٹھ جا، تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ دا ہے، جتنے مرضی خرچ کر۔ انتا مالو کا و ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی سارا والد دا ہے، جتنے چاہے خرچ کر۔ وہ آخر لگے یا رسول اللہ یہ الفاظ تو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے سی، زبان تے بھی نہیں آئے سی، تھانوں کی بھی پتہ چلیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے آن تو پہلے اللہ نے جبرائیل نو بھیج دیتا سی، پہلے اس نے کرو اس دی داستان سن، او دے دل وچوں آنسو کیویں نکلدے پے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے سب تو پہلے میری عبادت ہے، اس تو بعد سب تو بڑا احسان کس دا ہے؟ وہ والدین دا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ جدوں اے بڑھاپے پہنچ جاؤں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ فرمایا اف تک بھی نہ نہ کو، یعنی اف تو بھی تلے کو جملہ ہوندہ ہے، اللہ بیان فرماؤں دے اُفِّل لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی نہ جھڑکنا تو دور دی بار ہے، گالی دینا دور دی گال ہے، اف بھی نہیں آخنا۔ کیا انہوں نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ، کہ انہوں نے اس طرح پر بچھاؤ، انہوں نے جس طرح وہ تھوڑے تسی بچپن وچ اجے کھا نہیں سکتے سی، بول نہیں سکتے سی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے سی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے سی، وہ بار بار جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے نا، ایک والد جدو بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کو پوچھا بیٹا او کی چیز بیٹھی ہے؟ انہوں نے کہا چڑی ہے یا کہاں ہے؟ بیٹے نے دوسری دفعہ والد نے پھر پوچھا بیٹا او کی ہے؟ انہیں پھر دسیا، تیسری دفعہ کہتا چپ بھی کردا بابا کی ہو گئی پاگل تیرا تو دماغ کم نہیں کرتا۔ وہ بابا اٹھیا، اس نے وہ اپنی الماری وچوں ڈائری کڈ کے آندی، اس نے کہا جدو تو چھوٹا سی نا تو ایک گل نو 50 دفعہ پوچھتا سی، ایک گل نو 50 ابا جی وہ کی ہے، ابا جی وہ یعنی ایک گل دی ضد کردا سی، تے میں تینوں اے نہیں کیا سی تیسری دفعہ چوتھی دفعہ، میں 50 دفعہ ہی تیری گل دا جواب دیتا سی بیٹا اے او چیز ہے، یعنی تینوں ہن تیسری دفعہ مینوں گل کرنا کیا ہے بوجھ سمجھدا ہے۔ اج میرا اور تھوڑا ہر گھر دا یہ حال ہے، ہر گھر دا یہ حال ہے۔ اللہ دے محبوب والدین واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اولاد واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ دے محبوب آئے تے دس دیتا کہ دسیا رضا الوالدی، والد دی رضا وچ رضا رب دی رضا ہے، اور وسخط الوالدی وسخط الرب، اور والد دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی ہے۔ جنہیں فرمایا کہ جنت ماں دے قدماں تھلے ہے، لیکن جنت دا دروازہ والد ہے۔ ماں جنت ماں دے قدماں تھلے ہے، لیکن دروازہ والد ہے۔ یعنی یہ دوویں والدین واسطے بھی اللہ دے محبوب رحمت بن کے آئے، غلامہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اصل نے صرف انہاں دے واسطے نہیں تمام جہانہ واسطے تھوڑے واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔